بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص، فی القتل، قتل کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہے، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثیٰ بالانثیٰ، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، من اخیہ، بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو تابعداری کرنی چاہیے معروف یعنی دستور کے موافق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا چاہیے اس کو احسان کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، ذالک تخفیف، یہ تخفیف ہے، آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، فمن اعتدی، پھر جو کوئی تم میں سے زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد یعنی یہ حکم آنے کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک، ولکم فی القصاص حیات، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ اللہ رب العزت ان آیات میں قصاص کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے قیاس میں حیات رکھی ہے، زندگی رکھی ہے، اللہ نے فرض کر دیا، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر قصاص یعنی برابری کرنا مقتولوں میں، فی القتل، مقتولوں میں برابری کرنا فرض ہے، آزاد کے بدلے آزاد ہے، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہے، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے تو وہ تابعداری کرنی چاہیے، اس کو معروف طریقے سے اور اچھی طرح احسان کرنا چاہیے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور جو کوئی زیادتی کرے گا اس فیصلے کے بعد جو اللہ نے فیصلہ اتارا تو پھر اس کے لیے عذاب ہے، عذاب العلیم، یعنی دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قصاص میں مساوات کا حکم، زمانے جاہلیت میں یہود اور اہل عرب نے یہ دستور کر رکھا تھا کہ شریف النسب لوگوں کے غلام کے بدلے جو ہے رذیل لوگوں کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، ایک آزاد کے بدلے دو کو قصاص میں قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر مقتولین میں برابری اور مساوات کو فرض کر دیا۔ قصاص کے معنی لغت میں برابری اور مساوات کے ہیں، تم نے جو دستور نکالا ہے کہ شریف کے بدلے رذیل کو امتیاز کرتے ہو، اور غریب کے بدلے امیر کو، امیر کے بدلے غریب کو، اور عالم فاضل کے بدلے جاہل کو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ تندرست ہو تو پھر بیمار کو، اس طرح جو تم کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور وضاحت فرما دی کہ ہر مرد آزاد کے قصاص میں صرف وہی ایک آزاد مرد قتل کیا جا سکتا ہے جو اس کا قاتل ہے، یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں قبیلے میں سے کسی کو لے کے جو بھی اتفاق ہو اس کو لے کر قتل کر دیں یا زیادہ کو قتل کریں، ایسا نہیں، برابری، یعنی ہر غلام کے بدلے میں وہی غلام قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے، یہ نہ ہوگا کسی شریف کے غلام کے قصاص میں قاتل کو جو کہ غلام ہے چھوڑ کر اور رذیل لوگوں میں سے ان کے غلام کو قتل کر دیا جائے یا آزاد کر دیا جائے، یا آزاد کو قتل کر دیا جائے۔ اور اسی طرح عورت کی قصاص میں صرف وہی عورت قتل کی جا سکتی ہے جس نے اس کو قتل کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس عورت کو چھوڑ کے قبیلے میں سے کسی اور عورت کو قتل کر دیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض وارثین کے معاف کرنے سے جو یہ قصاص ہے یہ ٹل جائے گا، یعنی مقتول کے وارثوں میں سے اگر بعض بھی خون کو معاف کر دیں تو اب یہ قتل نہیں کر سکتے، بلکہ دیکھیں گے کہ ان وارثوں نے معاف کس طرح پر کیا ہے، یعنی معاوضے پر کیا ہے یا بلا معاوضہ کیا ہے، دیت پر کیا ہے یا کسی مصالحت پر، کسی مقدار کی مال پر راضی ہو کر کیا ہے، تو وہ دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ اجازت کہ قتل عمد ہو، چاہے قصاص لو یا دیت لو یا معاف کر دو، اللہ کی طرف سے یہ سہولت رکھ دی، اللہ نے مہربانی ہے قاتل اور جو وارث، مقتول کے جو وارث ہیں ان کے اوپر اللہ نے یہ ایک مہربانی رکھ دی کہ اگر معاف کر دیں تو بہتر ہے، یہ تخفیف، یہ رحمت، یہ بعد بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا اور جہالیت کے ہی دستور پہ چلے گا یا معافی اور دیت قبول کر لینے کے بعد بھی قاتل کو قتل کر دے گا تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے سخت عذاب ہے آخرت میں۔ اللہ نے فرمایا حکم قصاص میں بڑی زندگی ہے، حیات ہے، یعنی یہ تو اگرچہ تمہیں یہ حکم بھاری معلوم ہوتا ہے لیکن عقل مند سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکم بڑی زندگانی کا سبب ہے۔
آگے اللہ رب العزت آیت میراث کے بارے میں فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب آ جائے پہنچے تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا الوصیۃ، یہ کہ چھوڑا ہو اس نے وصیت، للوالدین تو والدین کے لیے، والاقربین بالمعروف اور قرابت داروں کے لیے ہے اس میں دستور کے موافق، حقا علی المتقین یہ حق ہے متقیوں پر، فمن بدلہ پھر جو کوئی بدل دے اس کو یعنی وصیت کو، بعد ما سمعہ جو اس نے سنی، فانما اسمہ تو بے شک اس کا گناہ ہے، علی الذین انہی لوگوں پر یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے، فمن خاف من موسن پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے، موسن یعنی وصیت کرنے والے کی والا اس کی طرف سے کوئی خوف محسوس کرے، جنفن طرف داری کا خوف کہ یہ اس کی طرف کا ہے تو اس کی ہی سائڈ لے رہا ہے، او اسمن یا گناہ کا کہ بدل کے کچھ اور وصیت بتائے گا، فاصلح بینہم تو پھر صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ تو کچھ گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ وصیت کا فرما رہا ہے۔ آیت میراث کے نازل ہونے سے پہلے وصیت فرض تھی، یہ بات سمجھ لیجئے کہ وصیت کرنا فرض نہیں ہے، آیت میراث کے نزول سے پہلے فرض تھی اب نہیں ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں آیت میراث کی آیات اتار دی اور بتا دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا ہے، شوہر کی جائیداد میں سے بچوں کا کتنا ہے، ماں باپ کا کتنا ہے، سب اللہ نے حکم اتار دیا، تو اب یہ وصیت کا حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے ابھی ہم نے پڑھا قصاص سے بچتے رہو اور اس میں تمہارے لیے جو ہے معاف کر دو تو بہتر ہے، اللہ نے قصاص کا حکم فرمایا، اس کے مال کے مطابق فرمایا کہ مال میں سے دے دو، پھر اللہ نے فرمایا کہ آیت وصیت فرمائی کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ تمام مال میں سے اس کی بیوی اولاد اور بیٹوں کو ملتا تھا، باقی ماں باپ اور سب اقارب جو محروم رہتے تھے، تو آیت میں ارشاد ہوا کہ ماں باپ اور جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی انصاف کے ساتھ دینا چاہیے جو وصیت فرض ہوئی۔ یہ وصیت اس وقت فرض تھی جب تک جیسے بتایا ابھی کہ میراث کا حکم نہیں اترا تھا، جب سورہ نساء میں ہم آگے انشاءاللہ پڑھ لیں گے احکام میراث نازل ہوئے تو سب کا اللہ تعالیٰ نے حصہ بتا دیا کہ اتنا اتنا حصہ ہے، پھر یہ وصیت فرض نہیں رہی بلکہ مستحب ہے، اگر وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، بس تہائی ترکے سے زیادہ نہ کرے، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ تہائی ترکے سے زیادہ وصیت کر لیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وصیت کے احکام، یعنی مردہ تو وصیت انصاف کے ساتھ کر کے چلا گیا مگر دینے والوں نے اس کی تعمیل نہیں کی تو مردے پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے فرض سے تو ادا ہو گیا، جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے وہی گناہ گار ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سنتا ہے، سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر کسی کو مردے کی طرف سے یہ اندیشہ یا علم ہوا کہ اس نے کسی وجہ سے غلطی کھائی یا جو ہے اس نے جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے وصیت کر دی، تو اہل وصیت اور وارثوں کو یہ شریعت کا حکم ہے کہ صلح کرا دے تو کچھ گناہ نہیں۔ اس طریقے کی اگر وصیت ہے جو شریعت کے حکم کے خلاف ہے تو اس میں تغیر تبدیلی کرنا جائز ہے، بہت بہتر ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے روزے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، صیام فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، کما جیسا کہ کتب علی الذین من قبلکم فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایاما معدودات چند دن ہے گنتی کے، سال میں صرف ایک مہینہ ہے روزوں کا، 12 مہینے اللہ نے دیے، 11 مہینے کھانے کے ہیں، ایک مہینہ صرف اللہ نے روزے فرض کیے، نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا پھر جو کوئی تم میں مریض ہو، پھر آسانی بھی بتا دی، او علی سفر یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ روزے نہ رکھے قضا کر لے، پھر اس کی گنتی بعد میں پوری کر لے، فعدۃ پوری کر لے گنتی من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یعنی اس وقت اس پہ تنگی ہے، مشکل ہے سفر کی وجہ سے یا وہ بیمار ہے تو اللہ نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں رکھ لے قضا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی تو وہ فدیہ ادا کر دیں اپنے روزے کا، طعام مسکین مسکین کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا پھر جو کوئی خوشی سے کرے گا یہ، فہو خیر لہ تو بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا اور اگر تم روزہ رکھ لو، خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو۔ اللہ رب العزت اس آیت میں روزے کی فرضیت کا حکم بتاتا ہے، یہ حکم روزے کے متعلق ہے جو ارکان اسلام میں داخل ہے، اور
انسان کے اوپر شاک ہوتا ہے، اس لیے اس کی تاکید فرمائی، اہتمام کے ساتھ الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک برابر جاری رہا ہے۔ یہ ہوا ہے کہ ان کے کچھ دن الگ تھے روزہ رکھنے کے، ایام میں اختلاف رہا ہے، لیکن جو صبر کا حکم تھا وہ روزہ اس کا سب سے بڑا ایک رکن ہے۔ حدیث شریف میں روزے کو نصف صبر فرمایا گیا ہے۔ روزے کی حکمت کو بتایا، یعنی روزے سے نفس کو اس کی مرغوبات سے، پسندیدہ چیزوں سے روکنے کی عادت پڑے گی تو پھر ان کو جو انسان کو جو شرعاً حرام چیزیں ہیں وہ اس سے بھی رک سکے گا۔ جب وہ پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑ سکتا ہے تو جو اللہ نے ناپسند کی ہیں چیزیں اس کو تو بطریقے اولا چھوڑنا چاہیے۔ روزے سے نفس کی قوت شہوت میں ضعف بھی آئے گا، تم متقی ہو جاؤ گے۔ بڑی حکمت روزے میں یہ ہے کہ نفس سرکش کی اصلاح ہوگی، شریعت کے احکام جو نفس کو بھاری معلوم ہوتے ہیں اس کو کرنا آسان ہو جائے گا، متقی بن جاؤ گے۔ یہود و نصارہ پر بھی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، مگر انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق ان میں اپنی رائے سے تبدیلی کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم نافرمانی سے بچو، یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ۔ چند دن چند روز گنتی یہ ہے جو زیادہ نہیں ہے، روزہ رکھو، اور اس سے رمضان کا مہینہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ مراد فرمایا ایام معدودات سے، یعنی اتنی سہولت فرما دی، پھر اتنی کم مدت دی روزے کی، اور اس میں بھی سہولت اور اجر اتنا زیادہ، اور فرما دیا کہ جو بیمار ہے آسانی یہ دے دی کہ روزہ رکھنا دشوار ہے یا مسافر ہے تو اس کو اختیار دے دیا کہ روزے نہ رکھے، جتنے روزے کھائے ہیں اتنے ہی روزے رمضان کے علاوہ دنوں میں رکھ لے، اور یا پھر ایک ہی ساتھ رکھ لے لائن سے، یا پھر الگ الگ متفرق رکھ لے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک احسان اور کر دیا، فدیے کا حکم بتایا، مطلب یہ جو روزہ رکھنے کی تو طاقت رکھتے ہیں مگر چونکہ اب روزے کی بالکل عادت نہ تھی، اس لیے 1 ماہ پورا جو ہے روزے رکھنا ان کو نہایت مشکل تھا، تو ان کے لیے سہولت بھی فرما دی کہ کوئی عذر ہے، مرض ہے، سفر ہے، تو تم کو روزہ رکھنا دشوار ہے تو تم کیا کرو، روزہ رکھو یا اس کا بدلہ دے دو، فدیہ دے دو۔ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، کیونکہ جب اس نے ایک دن کا کھانا دوسرے کو دے دیا تو گویا اس نے اپنے نفس کو ایک روزے کے کھانے سے روک لیا۔ تو جب لوگ روزے کے عادی ہو گئے اور ان کو یہ اجازت باقی نہ رہی، جس کا یہ صدقہ فطر کا جو مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم آیا ہے، تو جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر اس کو دے دیں، جس کی شرع میں مقدار جو ہے بتائیے، گندم وغیرہ یا کھانا وغیرہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فدیے کا بھی بتا دیا، یعنی اگر انسان یہ ایسا کرے کہ ایک دن کے کھانے سے زیادہ ایک مسکین کو دے دے یا کئی مسکینوں کو بھی دے دے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو زیادہ دے دے، خوشی سے کرے تو بہت ہی بہتر ہے، سبحان اللہ، بہت ہی بہتر ہے۔ اور اگر اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو روزے کی فضیلت، حکمت اور اس کے منافع معلوم ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا تو اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو بہت ہی بہتر ہے، یعنی یہ جو فدیہ دینے کا بتایا ہے تو فدیہ ادا کرنے سے روزہ رکھنا تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کرو، اگر اللہ تمہیں ہمت دے دے تو تم روزہ ہی رکھو۔